شجاعت اور بہادری۔ عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی شجاع اور بہادر تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے، نمبر 1، آپ کا جہاد کے لیے نکلنا اور تمام غزوات اور معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنا۔ رہا مسئلہ غزوہ بدر میں عدم شرکت یعنی نہ شریک ہونا، تو اس کے جواب میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں میں سے شمار کیا اور مال غنیمت میں آپ کے لیے حصہ بھی مقرر فرمایا، اور انشاءاللہ اجر و ثواب کے بھی مستحق بنے۔ پھر بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کس کی بات ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے قریش کے پاس جانا۔ حدیبیہ کے موقع پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قریش کے پاس بحیثیت سفیر بھیجنا چاہا، آپ نے برضا و رغبت آپ کے فرمان کو عملی جامہ پہنایا، حالانکہ آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ یہ مہم کس قدر خطرناک ہے، لیکن آپ کی شجاعت اور بہادری تھی کہ آپ نے انکار نہ کیا اور سراپا اطاعت بن گئے۔ یقیناً جو شخص ان سنگین حالات میں سفارت کو قبول کرے وہ انتہائی عظیم بہادر اور شجاع اور نادر الوجود ہیرو ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ میں بھی انکار کتاب نہ تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس واقعے میں آپ کی شجاعت و بہادری بھی آیا ہے، کیونکہ عام آدمی اور بزدل شخص اس اہم ذمہ داری کو ان حالات میں قبول نہیں کر سکتا۔ نفس کی قربانی۔ جب آپ کو آپ کے گھر میں محصور کر دیا گیا اور شر پسندوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ یا تو خلافت سے معزول ہو جائیں یا اپنے گورنروں اور عاملین کو معزول کر دیں اور ان میں سے بعض کو ان کے حوالے کر دیں ورنہ ہم ان کو قتل کریں گے، اس نازک وقت میں آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، نفس کی قربانی قبول کر لی، لیکن خلافت کو شر پسندوں کے ہاتھ میں کھلونا بننے سے محفوظ رکھا کہ وہ جس کو چاہے معزول کرے اور جس کو چاہے رکھے، اور امت نے جس کو اس عظیم عہدے کے لیے منتخب کیا ہے اس سے یہ عہدہ چھین لے اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے رسم و رسول بن جائے۔ اس لیے آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، حالانکہ محاصرین کی تلواروں میں آپ اپنی موت کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ جو شخص یہ موقف اختیار کرے وہ بہادر اور صاحب حق ہی ہو سکتا ہے۔ بزدل یا دنیا دار انسان کبھی یہ موقف اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی بزدلوں کے نزدیک پوری دنیا سے افضل اور بہتر ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی عظیم شجاعت، بے مثال عظمت اور عجیب اصرار اللہ اور یوم آخرت پر قوی ایمان کا نتیجہ تھا، جو آپ کے دل میں جاگزی ہو چکا تھا اور جس کی وجہ سے آپ اس دنیاوی زندگی کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی زندگی کو بھی حقیر جانتے تھے۔ مال کی قربانی۔ جہاد بالنفس جہاد بالمال کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور بسا اوقات جہاد بالمال کو جہاد بالنفس پر مقدم رکھا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ بہت سی آیات کے اندر مال کو جان کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لہذا جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ مجاہد اور بہادر ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آپ سے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بہادر تھے، موت سے بالکل نہیں ڈرتے تھے، انتہائی جری تھے، باطل کا کھلے چیلنج کے ساتھ مقابلہ کرتے، انتہائی حلیم و بردبار تھے، کسی بیوقوف ترین انسان پر بھی یہ مخفی چھپا ہوا نہیں ہے۔ دور اندیشی کی صفت ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا جزء لا ینفک تھی، یعنی ایسا حصہ تھی جو الگ نہیں کیا جا سکتا۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، اس وقت فرمایا اے عثمان، آپ دور اندیش انسان ہیں، آپ پر یہ مخفی نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ بت کیا ہے جن کی ہماری قوم عبادت کرتی ہے۔ اور جب 26 ہجری میں عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد حرام میں توسیع فرمائی تو اس کے لیے آپ نے مسجد حرام سے متصل املاک لوگوں سے خریدی۔ کچھ لوگوں نے دینے سے انکار کیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر قبضہ کیا اور اس کی قیمت بیت المال میں جمع کر دی۔ لوگوں نے شور و غوغا مچایا، آپ نے ان کو قید کرنے کا فرمان جاری کیا، پھر ان سے فرمایا جانتے ہو یہ جرأت میرے خلاف تمہیں کیوں آئی ہے؟ یہ میرے حلم و بردباری کی وجہ سے ہے، یہی کام عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تو تم نے شور نہیں مچایا۔ پھر ان لوگوں کے سلسلے میں عبداللہ بن خالد بن اسید نے گفتگو کی تو آپ نے انہیں رہا کر دیا۔ دور اندیشی اور نظام خلافت کو ضائع ہونے سے بچانے کے سلسلے میں آپ کا یہ کردار بین ثبوت ہے کہ جب آپ نے بلوائیوں کی جانب سے خلافت سے دست برداری کا مطالبہ مسترد کر دیا اور ثابت قدمی اور نظام کے استمرار کی اعلیٰ مثال قائم کی، کیونکہ اگر آپ ان کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے خلافت سے دست بردار ہو جاتے تو ہمیشہ کے لیے امامت عظمیٰ شر پسندوں اور فسادیوں کے ہاتھ میں کھیل بن جاتا، انارکی عام ہو جاتی اور نظام سلطنت درہم برہم ہو جاتا، اور اس طرح شرپسند اور فسادی لوگ عمراء اور حکام پر غالب آ جاتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی نگاہیں بڑی گہری تھیں، اگر آپ ان کے مطالبے کو منظور کر لیتے تو آپ کے اس طرز عمل سے یہ طریقہ بد رائج ہو جاتا کہ لوگ جب بھی اپنے امیر کو ناپسند کرتے اس کو معزول کر دیتے، اور اس طرح امت آپسی اختلاف کا شکار ہو کر اپنے دشمن سے غافل ہو جاتی جو اس کے ضعف و زوال کا سبب بنتا۔ بس آپ نے اپنی جان کی قربانی دے کر امت کی حفاظت فرمائی اور اس کی سلطنت و امارت کو شگاف پڑنے سے محفوظ رکھا، اور اس قربانی کے ذریعے سے اس کے اجتماعی نظام کو مضبوط کیا اور نظام سلطنت کو شر و فساد کے ہاتھ سے محفوظ رکھا۔ بلا شبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ انتہائی عظیم اور قوی ہے، جسے آپ نے تب انجام دیا جب امت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ اخف الضررین اور شر میں کم تر کو اختیار کیا، اور اس طرح اس قربانی کے ذریعے سے آپ نے نظام خلافت کو قوت بخشی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان عظیم اوصاف کو اپنی زندگی میں بھی لانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔